جہتیں زندگی کی بدلتی، رشتے بدلتے، اسی طریقے سے اس کے زندگی کے معاملات بدلتے ہیں. کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی وہ تندرست ہوتا ہے، کبھی وہ شخص کمزور ہوتا ہے، کبھی وہ طاقتور ہوتا ہے، کبھی وہ آدمی غریب ہوتا ہے اور کبھی امیر ہوتا ہے. اس کی حالتیں اور جہتیں بدلتی رہتی. کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے دن رکھے ہیں تو دن پھرتے رہتے ہیں. یہ جہتیں بدل جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ترتیب اس کی اگر کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایک اس کی جہت ہے، وہ ہے مسلمان ہونے کی. تو قرآن نے کہا کہ تم نے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک رہنا مسلمان ہے. اگر تم ابھی چڑھتی جوانی میں ہو تو پھر بھی مسلمان ہو. اگر تمہاری عمر جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گئی کہ تمہارا نکاح ہو گیا تو پھر بھی تم، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور جب تم باپ بن گئے تو پھر بھی تم مسلمان، اور جب تم دادا اور نانا بنے تو پھر بھی تم، امیر ہو تو پھر بھی مسلمان ہو، غریب ہو تو پھر بھی. اس جہت کا خیال رکھنا، یہ بات نہ ٹوٹنے پائے. جہاں بیٹھے ہو، جس جگہ بیٹھے ہو، جس عہدے پہ بیٹھے ہو تم مسلمان، اور رہنا ہے تم نے اور مرنا ہے تم نے مسلمان. یہ جہت کا تم نے خیال رکھنا ہے. یہ والا تعارف تمہارا کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں اسلام ہو، دکان پہ کوئی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بیت اللہ شریف کے اندر تو اسلام ہو لیکن جب باہر گلی میں نکلے تو پھر مسلمان ہر وقت ہی مسلمان ہے، مسلمان ہر لمحہ ہی مسلمان ہے. مسلمان کا تعارف ہی اس کا اسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے اسلام. اس نے کہا آپ کے والد کا نام؟ فرمایا اسلام. کا دادا کا نام؟ کا اسلام. فرمایا قبیلہ؟ فرمایا اسلام. وطن کا نام؟ فرمایا اسلام. تو اس شخص نے کہا یہ حضرت کیا تعارف ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے 150 سال جس دین کے لیے مشقت کی ہے، اب میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت میرا دین ہی رہتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب میں آپ میری مرضی پہ چلے تو پھر میں مسلمان، اور جب میری مرضی کے خلاف بات ہوئی تو پھر میں کچھ اور، پھر میں سخت مزاج، پھر میں بھی ایسے نہیں ہوتا. مسلمان ہو تو پھر ہر لمحہ ہی مسلمان ہو. پھر تم جس جگہ ہو وہاں تم دین کو کبھی بھی قید نہ کرے کہ میں مسجد میں ہوں تو دیندار ہوں، اور میں جب اپنی دکان پہ بیٹھوں گا تو پھر میں دکاندار ہوں. بھئی آپ دکاندار ہو کے بھی دیندار ہیں. اور اسلام ویسے بھی معاملات کا مذہب ہے، اخلاقیات کا مذہب ہے. عبادات ضرور اس کا لازمی جزو ہے، لیکن اسلام معاشرے کی بات اور معاشرت کی بات کرتا ہے. ہمیں اپنے رویوں میں وہ تبدیلی بہرحال لانی پڑے گی جس سے چلتا پھرتا بھی مسلمان کسی کو اچھا لگے، جس سے گلی کوچے میں چلتا ہوا مسلمان اپنے دین کا نمائندہ محسوس ہو. لیکن بڑا خوبصورت اور بڑا میٹھا اور بڑا شاندار مسلمان، مسجد میں بڑی اچھی اس نے نماز پڑھی، وضو بڑا اچھا کیا، لیکن جب وہ گلی میں گیا تو کیلے کا چھلکا اس نے گلی میں پھینک دیا، اور جب اس نے بسکٹ کھایا تو اس کا ریپر اس نے گلی اور چوک میں پھینک دیا. تو مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ مسلمان ہو، وہ کسی کو تکلیف دے سکتا. مطلب ویسے وہ بڑا پکا کھرا سچا مسلمان تھا، لیکن جب وہ اپنا گھر بنانے لگا نا تو گٹر اس نے اونچا کر کے بنایا، اور اپنی موٹر سائیکل گزارنے کے لیے اس نے 3 فٹ جگہ گھیر لی ہے گلی کی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب رات کو یہاں سے مسلمان گزریں گے تو لائٹ بھی اکثر بند ہوتی ہے، اور پکے سچے مسلمان کئی دفعہ گھر کے اندر ساری لائٹیں لگاتے ہیں پر گلی والا بلب نہیں روشن کرتے. گلی والا بلب روشن ہے، بلکہ جس کا روشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت صاحب کو پیسے بالنے. جس کا روشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بات ہضم نہیں ہوتی. کہتے ہیں سیٹھ صاحب کے پاس مال خاصا ہے اس لیے صبح تک لائٹ جلتی رہتی ہے. مطلب آپ انداز میں اکثر کہتا ہوں کہ 1.5 کروڑ کا جس کا مکان ہے نا، وہ 10,000 روپیہ گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا.
تو بھئی یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے جس کے اندر آپ، اور واپس آئے گا نا جب یورپ سے گھوم کے، یو کے سے گھوم کے، دبئی سے گھوم کے، تو کہے گا بھئی وہ لوگ نہیں سڑک پہ ریپر پھینکتے. تو میرا سوال ہے کہ تم نے وہاں پھینکا تھا؟ جی گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا بیرون ملک، ہم پھینکتے ریپر. چلے اللہ سب کو مکے مدینے کی زیارت کرائے. تو وہاں پھینک دیتے ہو ریپر، تو یہاں کے کیوں پھینکتے ہو؟ وہاں کوئی گاڑی کے اندر اضافی بکس بنا ہوا ہے ریپر رکھنے کا؟ بولے اسی شاپر میں رکھتے ہیں نا ساری چیزیں، تو اس شاپر میں یہاں نہیں رکھ سکتے. لیکن ہمیں مزہ آتا ہے، اور لیکچر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، گاڑی کے اندر لیکچر ساتھ ساتھ دے رہا ہے کہ جی وہاں نہیں ایسا ہوتا. سبحان اللہ. تو یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ کو خلائی مخلوق رہتی ہے وہاں. یہ گلیاں کس کی ہیں؟ ہماری نہیں. سڑکیں کس کی ہیں؟ ہماری نہیں. کھیت کھلیان کس کے ہیں؟ ہمارا وطن نہیں. کون کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہو کہ باہر سے آئے گا تو کوئی خیال کرے گا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے صحابی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بڑے بڑے لمبے چوڑے کام کرنے کا نام مذہب ہے، بڑے بڑے لمبے کام. جناب 450 فٹ کا بور کراؤ، ہر گلی میں اوپر پھٹی لگواؤ کہ یہ فلانے کے سالے ثواب کے لیے ہے، تو یہ بڑا کام ہے. یا جناب ایز اے اسپیشل کوئی ہاسپٹل ہی بناؤ تو یہ بڑا کام ہے. کوئی آپ جناب بہت بڑا ادارہ بنوا کے، اور ہمارے ہاں تو بہت سارے پروجیکٹ رکے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ پھٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کس نے لگوانی ہے کس نے نہیں لگوانی، تختی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا نا سائی وال کا، حکومت اپوزیشن سارے اس چکر میں ہے کہ میں نے آواز اٹھائی ہے تو مسئلہ حل ہوا ہے. سب اس چکر میں رہتے ہیں سب، اور جن کی ذمہ داری سی وہ کہتے ہیں میں ابھی صدمے میں ہوں. میں تو وہ ساری خبر پڑھ نہیں سکا، سارا کچھ دیکھ نہیں سکا، اس لیے کہ میرے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ دیکھا ہی نہیں جاتا. اور جس کے سینے میں دل ہے وہ دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی صدمہ ہے تو تھوڑا گزرے گا، تو حضرت صاحب سیاسی بات ہے تو اس پہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تیری راہبری کا سوال ہے. ان بچیوں کے کبھی معصوم چہرے دیکھو نا، معصوم سے چہرے، تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوال بھی کوئی نہیں آنکھوں میں. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر میں تو پہن رکھے ہیں دستانے، کہاں تلاش کروں؟ لیکن لہو کا ایک کمال یہ ہے کہ خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا. دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے. یہ باز یہ جم جاتا ہے، یہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے. سنو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا؟ تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب. اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہے، سب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا. اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے. جمعے کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے. تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما. اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما. وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے. فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا، تو کافر ہے. تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟
جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے، لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی، میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے، اور پھر کیا مطلب بات کی جائے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگ دہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے۔ نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے گا، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔